القلیو کے معنی ہے داغنا، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. تھوڑا پھنسی نکلی ہے تو اس جگہ کو داغا کرتے تھے. اسی طرح پرانے زمانے میں مثلا زخم لگا ہے اور مسلسل خون بہ رہا ہے تو خون کو روکنے کے لیے بھی داغتے تھے. داغ کر علاج کرنا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے 2 باب قائم کیے ہیں. پہلے باب میں روایت لائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا، اور پھر حضرت نے بات قائم کیا باب الرخصت فیہ، اور بات قائم کیا اور حدیث یہ لائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ کو پھنسیاں بدن میں نکلی تھی تو داغا. یہ انداز اختیار کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ممانعت والی جو روایتیں ہیں وہ دور اول کی ہیں، اور بعد میں وہ روایتیں منسوخ ہو گئی تھی، اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ کر علاج کرنے کی اجازت دی، اور نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ خود بھی داغا. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدن میں لال پھنسیاں نکلی تھی. اس زمانے میں اس کا کامیاب علاج داغنا سمجھا جاتا تھا، تو خود حضور نے اپنے دستے مبارک سے ان کو داغا. اسی طرح قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ خندق میں تیر لگا تھا، جس کی وجہ سے بازو کی شہرت کٹ گئی، مسلسل خون بہ رہا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے داغا تھا تاکہ خون رکے. بہرحال وہ روایتیں جس میں حضور نے داغنے سے منع کیا ہے، داغ کر علاج کرنے سے منع کیا ہے، وہ سب منسوخ ہیں. پہلے کی باتیں ہیں، پہلے کی روایتیں ہیں، اور بعد میں حضور نے اجازت مرحمت فرما دی تھی، بلکہ دستے مبارک سے داغا بھی تھا. دیکھو یہ داغنا یہ بہت تکلیف دہ علاج ہے. آپ خود غور کیجیے، لوہا گرم کر کے بدن کو داغا جائے گا تو کس قدر تکلیف کے علاج ہوگا تم خود اندازہ کر سکتے ہو. علاوہ ازیں عرب زمانے جاہلیت میں اس علاج کو علاج کی ذات سمجھتے تھے. بعض بیماریوں میں وہ یہ سمجھتے تھے، بعض بیماریوں میں اگر داغیں گے تو ہی درست ہوگا، اور اگر داغیں گے نہیں تو شفا نہیں ملے گی، اور اگر شفا ملی تو تھوڑی بہت دیر کے لیے ملے گی، چند دنوں کے لیے ملے گی، وہ بیماری اوٹ کر آئے گی. علاج یہ ہے کہ داغا جائے تو پھر بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اب بتلائیے انہوں نے داغنے کو علاج کی ذات سمجھ لیا کہ نہیں؟ حالانکہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، علاج تو بھی سبب ہے. تو عرب جو ہیں زمانے جاہلیت میں بعض بیماریوں میں داغنے کو علاج کی ذات سمجھتے تھے، اس لیے حضور نے منع فرمایا. لیکن پھر جب دیکھا کہ مسلمانوں کی پرانی عادت اور پرانا نظریہ ختم ہو چکا ہے اور وہ اس کو صرف علاج کی سبب ہی سمجھے ہیں، تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی اور خود بھی داغا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں قبرستان جانے کی ممانعت فرما دی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ
کھڑی کو پوجتے تھے، اب قبرستان جائیں گے تو پڑی کو پوجنے لگیں گے۔ وہ پرانی عادت اپنا اثر دکھلا سکتی ہے، اب تک کھڑی کو پوجتے تھے، مورتی کو پوجتے تھے، اب جا کر پڑی کو پوجنے لگے گے، مردے کو پوجنے لگیں گے، گردنی نہ گردنی کرنے لگیں گے۔ اس لیے حضور نے منع کروا دیا قبرستان نہیں جا سکتے۔ مگر ایک وقت کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا، اسلام کی بشاشت قلوب میں پیوستہ ہو گئی ہے، اور اب اندیشہ نہیں ہے کہ وہ قبروں کی پوجا کریں گے، اس کا اندیشہ نہیں ہے، تو آپ نے ممانعت اٹھا لی، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا مگر اب جا سکتے ہو۔ اس کے دو فائدے ہیں، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور دنیا کی محبت ٹوٹتی ہے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں لوگ بعض بیماریوں میں داغنے کو علاج کی ذات سمجھتے تھے کہ شفا دینے والی ذات گویا اللہ کی نہیں بلکہ شفا منحصر ہے داغنے پر، داغیں گے تو شفا ملے گی ورنہ شفا نہیں ملے گی، اور اگر ملی بھی تو مکتی ہوگی، بیماری لوٹ آئے گی۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نظریہ تھا، اس لیے شریعت مطہرہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام نے داغ پر علاج کرنے کو ممنوع قرار دیا۔ پھر جب ایمانی بشاشت قلوب میں راسخ ہو گئی اور یہ اندیشہ باقی نہیں رہا اور یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ لوگ اس کو علاج بھی سبب ہی جانیں گے، علاج بھی ذات نہیں جانیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم اٹھا لیا، بس وہ سب ممانعت والی حدیثیں منسوخ ہیں اور داغنے کی اجازت ہو گئی۔ اس کی مثال آدمی کو بخار ہوئے، نزلہ ہوئے، زکام ہوئے، کوئی اور بیماری ہوئے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور دوا لے کر آئے، بتلاؤ اس کو علاج بھی سبب سمجھتا ہے یا علاج کی ذات سمجھتا ہے؟ سبب۔ جواب دو۔ سبب۔ علاج بھی سبب سمجھتا ہے نا۔ اور مولوی صاحب سے تعویذ لے آئے تو علاج بھی سبب سمجھتا ہے یا علاج کی ذات سمجھتا ہے؟ ڈاکٹر سے جو دوا لے کر آیا ہے مولوی کے تعویذ کو اسی نظریے سے دیکھتا ہے یا نظریہ الگ ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ جسمانی علاج ہے، یہ روحانی علاج ہے۔ دوا دارو جسمانی علاج ہے اور دعا تعویذ روحانی علاج ہے، دونوں علاج۔ مگر مسلمانوں کا حال دیکھو کیا ہے، وہ ڈاکٹر کے یہاں سے دوا لائے گا، اس علاج کو الگ نظریے سے دیکھے گا، اور مولوی سے تعویذ لائے گا، اس علاج کو الگ نظریے سے دیکھے گا۔ دوا لایا، کسی وجہ سے فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر کو گالیاں نہیں دے گا، ڈاکٹر خاموشی سے بدل دے گا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، وہاں سے فائدہ نہیں ہوا، تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، ڈاکٹر کو گالیاں نہیں دے گا، اور تعویذ لیا ہے اور فائدہ نہیں ہوا تو مولوی بدلے گا یا اس مولوی کو گالیاں دے گا کہ سالہ ڈھونگی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، یوں ہے وہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے، اس کو تو نے گالیاں نہیں دی، اس کو کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ اس نے جسمانی علاج کیا ہے، اس نے روحانی علاج کیا ہے، اس کو تو نے گالیاں نہیں دی، خاموشی سے ڈاکٹر بدل دیا، یہاں گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہاں تو مولوی بھی نہیں بدل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے جو دوا لایا تھا اس کو علاج بھی سبب سمجھا تھا، اور تعویذ جو لایا تھا اس کو علاج بھی ذات سمجھا تھا، اس لیے یہ فرق ہے۔ دوسری بات بتلاؤ، ابھی
آنکھوں کا فلو چلا، ہر ایک آدمی کی آنکھ دکھنے آ رہی تھی، آنکھوں کا فلو چلا، تو جن کی آنکھوں میں اثر ظاہر نہیں ہوا تھا، کیا انہوں نے یہ سوچ کر کہ کبھی میری آنکھ بھی دکھنے لگے دوا ڈالنی شروع کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ جس کی آنکھ دکھنے لگی اس نے اپنی آنکھ میں دوا ڈالی اور جب ٹھیک ہو گیا تو دوا چھوڑ دی۔ مگر تعویذ کے مسئلے میں کبھی اوپرا نہ ہو جائے، نظر نہ لگ جائے، سحر نہ ہو جائے، آسیب نہ ہو جائے، کوئی کچھ کرا نہ دے، اس طرح کے واہمان دماغ میں لاتا ہے اور بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیتا ہے، اور جب مرے گا تب نکلے گا، اس سے پہلے وہ تعویذ نکلے گا۔ بتلاؤ یہ حقیقت ہے کیا دوا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بیمار ہوا شروع کی اب ہمیشہ کھا رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ جب تک بیماری نہیں آتی اس وقت تک دوا نہیں کھائے گا، اور بیماری آنے کے بعد کھائے گا، بیماری ختم تو دوا ختم۔ مگر تعویذ ہے کچھ نہیں، خواہ مخواہ واہمان دماغ میں پال رکھتے ہیں اور بچے کے گلے میں لا کر تعویذ ڈال دیا، اور وہ مرنے تک جب اس کے غسلہ جنازہ ہوگا تو غسل دینے والے نکالے گا، جس میں نہیں نکلے گا۔ وہ علاج سمجھ رہا ہے یا علاج جس سبب سمجھ رہا ہے یا علاج جس ذات سمجھ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو یوں فرمایا کہ جو تعویذ لیتا ہے یا تعویذ دیتا ہے وہ توکل سے بے نیاز ہے، بڑی ہے۔ مسلم شریف میں جلد اول کے آخر میں ایک حدیث پڑھو گے، مسلم شریف میں جلد اول میں کتاب الایمان کے آخر میں حدیث پڑھو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 آدمی وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا یکون ولا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ نہ تو وہ دغواتے ہوں گے، نہ وہ تعویذ دیتے ہوں گے، نہ وہ تعویذ لیتے ہوں گے، نہ وہ پرندے اڑا کر نیک فان اور بدفان اڑا لیتے ہوں گے، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ جملے آئیں گے لا یکون ولا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ پتہ یہ چلا کہ دغوانا یہ جائز، جھاڑ پھونک دعا تعویذ جائز، مگر اسی وقت جائز ہے جبکہ آدمی علاج کی سبب چاہے، اور اگر وہ دغوانے کو، دعا تعویذ کو، جھاڑ پھونک کو علاج بھی ذات سمجھ رہا ہے تو یہ توکل کے منافی ہے، اسلام میں اس کے قطعی اجازت نہیں۔ تو جس طرح تعویذ کا مسئلہ اب کون بندہ علاج کی ذات سمجھ رہا ہے اور کون بندہ علاج کی سبب سمجھ رہا ہے، یہ اس کے عمل سے پتہ چلے۔ ایک آدمی ہے اس کو روحانی بیماری ہو گئی، اس نے کسی مولوی سے تعویذ کروایا، دعا تعویذ کروائی، اور بیماری ختم ہونے کے بعد وہ تعویذ نکال کر جب پھینکنا تھا پھینک دیا، جو کچھ کرنا تھا کر دیا، گلے سے نکال پھینکا، تو وہ علاج بھی ذات سمجھ نہیں رہا ہے بلکہ علاج بھی سبب سمجھ رہا ہے۔ اور جو خواہ مخواہ ہے کچھ نہیں، گلے میں لٹکائے بھگائے تعویذ کو اور نکالتا نہیں ہے، دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ تعویذ میرے گلے سے نکل گیا تو مجھے پتا نہیں کیا کیا لگ جائے گا، جن بھوت آسیب سحر سب لگ جائیں گے، یہ دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ توکل کے منافی ہے یا نہیں؟ جس طرح ہمارا معاملہ تعویذ کے ساتھ بگڑا ہوا ہے،
زمانے جاہلیت میں عربوں کا معاملہ داغنے کے ساتھ بگڑا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے پاک بیماریوں میں کہ داغنا ہی علاج ہے اور داغے بغیر علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ داغے گا تو شفا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اس نے علاج کی سبب جانا یا علاج کی ذات جانا؟ جب مرحلہ یہ تھا تو حضور نے منع فرما دیا کہ داغنے کی اجازت نہیں ہے، اور داغنا اور دغوانا یہ توقع کرنا، مگر پھر جب بشاشت ایمان قلوب میں راسخ ہوئی اور اندازہ کر لیا گیا کہ جس طرح وہ دیگر علاج کو علاج کی سبب جانتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرنے کو بھی علاج کی سبب جانیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر علاج کرنے کو جائز قرار دے دیا، اس کی اجازت دے دی، اور نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ اپنے دست مبارک سے بعض موقعوں پر خود ڈالا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن بن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، حضور نے داغنے سے منع کیا۔ قال فابتلينا، عمران بن حسین کہتے ہیں بس ہم مبتلا کیے گئے، یعنی ہمیں بیماری ہوئی۔ ان کو حضرت کو عمران بن حسین کو بواسیر بھی تھا اور بھبندر بھی تھا، تو کہتے ہیں فاکتوینا، بس ہم نے دغوایا، فما افلحنا ولا انجحنا، بس نہ ہم کامیاب ہوئے اور نہ ہمیں نجات ملی، یعنی ڈاکٹر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام بن قتادة عن الحسن بن عمران بن حسين رضي الله عنهم قال نهينا عن الكي، وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الرخصة في ذلك، داغنے کی اجازت کے سلسلے کی روایات۔ وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن زهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قوى سعد بن زرارة من الشوكة، الشوكة کا ترجمہ ہے بدن کی کنسیاں۔ حضرت سعد بن زرارہ کے بدن پر کنسیاں نکل گئی۔ سعد بن زرارہ کا اسلامی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجے تو ان مبلغین نے انہی سعد بن زرارہ کے گھر پر قیام کیا، اور اسلام میں سب سے پہلا جمعہ جس ہستی نے پڑھایا وہ یہی سعد بن زرارہ۔ حضور تو بھی مکہ میں تھے اور انہوں نے مدینہ منورہ میں 2 رکعت نفلہ پڑھائی تھی، جمعے کا دن تھا، ایک تقریر کی تھی، اور اللہ کو اتنی پسند آئی تھی کہ مکہ میں وہی نازل ہوئی کہ ہم نے زور کی جگہ پر یہ نماز رکھی۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھانے والے ایک اسلامی تاریخ میں ان کا بہت بڑا مقام، مگر ان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی تھی، بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے عام طور پر لوگ مورخین ان کی زندگی سے واقف نہیں ہیں، چونکہ ان کا مقام بہت بڑا تھا اور ان کے بدن پر سرخ نہایت تکلیف دہ پھنسیاں نکلی تھی، مقام بھی بہت بڑا تھا، آدمی بہت بڑے تھے، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا علاج کیا تھا۔ وفي الباب عن أبي وجابر هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في الحجامة، پچھنے لگوانا۔
آپ حضرات جانتے ہو پشنے لگانے کو بدن میں سے فاسد خون نکالا جاتا ہے اور مخصوص تاریخیں آ رہی ہیں ان میں لگانے کا کچھ مزید فائدہ ہے، مگر اتنی بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو پشنے لگانے کا حکم ہے وہاں کے لوگوں کو ہے جن کا علاقہ گرم ہے، جہاں کا علاقہ ہار ہے گرم ہے وہاں کے لوگوں کو پشنے لگانے کا حکم ہے، جہاں کی فضا بارد ہے یا مرطوب ہے وہاں پشنے لگانا مفید نہیں ہوگا بلکہ بعض مرتبہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ دیکھو اگر علاقہ گرم ہوگا تو خون کا ظاہر بدن کی طرف میلان ہوگا، خون پتلا بھی ہوگا اور ظاہر بدن کی طرف میلان بھی ہوگا، اور جب پشنے لگائے جائیں گے تو سارا خون آسانی سے نکل جائے گا۔ اور اگر علاقہ ٹھنڈا ہے بارد ہے یا مرطوب فضا ہے تو اس صورت میں خون کا ظاہر بدن کی طرف میلان نہیں ہوگا بلکہ وہ کچھ گاڑھا ہوگا، پر جب پشنے لگائے جائیں گے تو یہ ممکن ہے بعض خون رگوں میں ٹھہر جائے، اگر خدا نہ خواستہ خون رگوں میں ٹھہر گیا تو تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے، حدیث عام ضرور ہے مگر حکم خاص ہے ان لوگوں کے لیے ہے جہاں کا علاقہ ہار ہے، جہاں کا علاقہ بارد ہے یا مرطوب ہے۔ ہمارا یہ علاقہ مرطوب ہے اور یہ امریکہ وغیرہ بارد ہے، یہاں زیادہ مفید نہیں۔ میرا ایک خادم تھا اسی مدرسے میں، اس نے مجھ سے مختصر المعانی پڑھی، پھر دانیوں سے فارغ ہوا اور آج کل تھانہ بھون میں جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا مدرسہ ہے اس میں پڑھاتا ہے۔ اس کو نزلے کی شکایت تھی، کیونکہ میرے پاس رہتا تھا، بہت زیادہ شکایت تھی، میں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس ڈاکٹر نے دوا وغیرہ دی تھی، وہ پشنے بھی لگاتا تھا، اس نے کہا کہ پشنے لگوا لو گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا بھائی لگوا لے، اس سے کہا میں نے کہا لگوا لے، تو اس نے گردن پر 2 پشنے لگائے اس کے۔ آپ یقین جانو وہ مسلسل درد سر کا مریض ہو گیا، مسلسل، اور کئی سال تک درد سر میں مبتلا۔ وہ ایسا ہی ہوا ہے، وہ رگوں میں خون پوری طرح نہیں نکلا، کچھ جمع رہ گیا تو وہ درد سر کا مریض ہو گیا۔ وہ بارش سے بھاگے تھے پڑھنا لے کے نیچے کھڑے ہو گئے، گئے تھے علاج کرانے نزلہ اوپر سے درد سر کے لے کر آئے۔ اور یہ جو بات میں بتلا رہا ہوں کہ یہ ہر علاقوں کے لیے ہے، یہ محدثین نے شراح میں یہ بات لکھی ہے، شراح ہونے کے بعد لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ علاوہ ازیں پشنا لگانا ایک ہنر ہے، آدمی نے وہ ہنر سیکھا ہو تو پشنے صحیح طرح لگائے گا۔ اور ہمارے علاقے میں یہ جتنے پشنے لگانے والے لوگ ہیں انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، یہ تو یوٹیوب پر انہوں نے چند ویڈیو دیکھی ہے اور ڈاکٹر بن کے بیٹھ گئے سارے۔ ان کا کوئی استاد نہیں ہے، انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا۔ چائنیز کا یہ فن ہے، وہاں کی انہوں نے چائنیز کچھ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھی ہے اور پشنے لگانے شروع کر دیے۔ اب نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، تو نقصان تو پہنچے گا۔ تو آدمی نے خود پڑھا ہو، دیکھو ایک آدمی نے خوب مطالعہ کیا ہے، باقاعدہ کسی سے پڑھا نہیں، خوب مطالعہ کیا ہے تو اس کے علم میں کمال ہوگا یا وہ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا؟ وہ تو ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ اور باقاعدہ کسی سے پڑھا ہے تو اس کی بات الگ ہوگی، اگر یہ فن باقاعدہ کسی سے سیکھا ہے تو اس کی بات الگ ہوگی۔
مگر میرا اپنا خیال یہ ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں لیکن یوٹیوب پر انہوں نے ویڈیوز دیکھ کر دھندا شروع کر دیا ہے، انہوں نے باقاعدہ سیکھا ہے۔ اسی طرح محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا 40 سال کے بعد پچھنے نہ لگوائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھنے لگوانے کی صورت میں بہت سارا خون نکلتا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو جائے۔ یہ محمد بن سیرین کا قول ہے۔ بہرحال پچھنے لگانے کو بہترین علاج کہا گیا ہے۔ کل بھی تم نے حدیث پڑھی ان خیر ما تداویتم به اللبون والسعود والحجامہ والمشی، بہترین طریقہ علاج ہے، مگر یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جہاں کی فضا بارد ہے یا مرطوب ہے وہاں کے لیے یہ علاج نہیں ہے، جہاں کی فضا ہار ہے وہاں کے لیے یہ علاج ہے۔ اس صورت کا خون پتلا ہوگا، ظاہر بدن کی طرف اس کا میدان ہوگا، بس پچھنے لگانے کی صورت میں سارا خون رگوں میں سے نکل آئے گا۔ وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن واصل قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة بن انس رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، اخدعین یہ اور کاہل شہرت، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشَرَةَ وَتَسْعَ عَشَرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، اور پچھنے لگوایا کرتے تھے چاند کے حساب سے 17 تاریخ میں، 19 تاریخ میں، 21 تاریخ میں۔ اس کا بھی اپنا کوئی فائدہ ہوگا۔ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں اجمالاً سب جانتے ہیں، تفصیلاً کوئی نہیں جانتا۔ آپ یہ جو علاج معالجہ کرنے والے ہیں روحانی، ان کے پاس جاؤ، بعض مطلب آپ کہیں گے کہ 7 الگ الگ کنووں کا پانی لاؤ، 7 کنووں کا پانی، پھر اس کو پڑھ کر مریض کو نہانے کے لیے دیں گے، 7 ہی کا کیوں؟ اجمالاً سب جانتے ہیں کہ 7 کنووں کا پانی جمع کیا جائے گا تو کوئی تاثیر ہے، مگر کیا تاثیر ہے یہ وہ علاج کرنے والے سامنے نہیں جانتے، انہیں بھی نہیں پتا، تفصیل انہیں بھی نہیں پتا۔ اسی طرح اجمالاً اتنی بات معلوم ہے کہ 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ اس میں بچنے لگوانے کا کوئی فائدہ ہے، مگر کیا فائدہ ہے تفصیلاً معلوم نہیں ہے۔ وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا احمد بن بديل بن قريش وبه قال حدثنا احمد بن بديل بن قريش الجامي الكوفي قال حدثنا محمد بن بديل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ معراج کی رات میں فرشتوں کی جماعت میں سے جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ پچھنے لگوایا کریں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو یہ کتنا بہترین طریقہ علاج ہے۔ هذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت إكرمة يقول كان لابن عباس خدمة 3 حجامون، ابن عباس کے پاس 3 غلام تھے، تینوں پچھنے لگانا جانتے تھے اور یہ کام کرتے تھے۔ فقال اسلامی مغلانی وواحد يحجمه ويحجم اهله، 2 عام لوگوں کو پچھنے لگاتے تھے اور ایک
ابن عباس کو اور ان کے گھر والوں کو بچنے لگا. حضرت نے ایک کو اپنے گھر والوں کے لیے خاص کر رکھا تھا اور دو کو اجازت دے رکھی تھی جہاں چاہو جس کو چاہو بچنے لگا. قال وقال ابن عباس قال نبی اللہ نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین غلام بچنے لگانے والا غلام ہے. وہ گندا خون لے جاتا ہے اور پیٹھ کو ہلکی کر دیتا ہے اور روشنی کو جلا بخشتا ہے. یعنی بچنے لگانے سے بدن میں سے گندا خون نکل جاتا ہے اور جب گندا خون نکل جاتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. اور بچنے لگانے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين عرج به. اور حضور نے فرمایا جس وقت ان کو لے کر آسمانوں میں چڑھا گیا یعنی معراج میں ما مر على ملئ من الملائکۃ الا قالوا علیک بحجامہ کہ نہیں گزرے حضور فرشتوں کی جماعت میں سے کسی جماعت پر مگر انہوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ کو لازم پکڑیے. وقال ان خیر ما تحتجمون فیہ یوم 17 ویوم 19 ویوم 21. اور حضور نے یہ بھی فرمایا جن دنوں میں تم بچنے لگاتے ہو ان میں سب سے اچھے دن 17 تاریخ ہے 19 تاریخ ہے اور 21 تاریخ ہے. وقال ان خیر ما تداویتم به السحور والوضوء والحجامہ والمشی. یہ کل روایت گزری. وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدہ العباس واصحابہ کہ حضور کو حضرت عباس نے اور ان کے ساتھیوں نے لبود کر دیا تھا. میں نے بتلایا کہ راوی کا وہ ہم ہے. حضرت عباس نے لبود نہیں کیا تھا بلکہ جس وقت حضور کو لبود کیا گیا حضرت عباس تو وہاں موجود تھے ہی نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لدنی فکلہم امسکوا. حضور نے پوچھا مجھے کس نے لبود کیا؟ سب خاموش رہے. فقال لا يبقي احد ممن في البيت الا لد غير عمه العباس. حضور نے فرمایا کوئی باقی نہ رہے ان لوگوں میں سے جو گھر میں موجود ہے مگر اس کو لبود کیا جائے چچا عباس کے علاوہ. قال النذر النذور الوجور. یہ نذر کہتے ہیں کہ لبود کا ترجمہ کیا ہے؟ وجور یعنی گوشۂ خم سے دوا ڈالنا. دیکھو عام طور پر دوا ڈالتے ہیں بیچ میں سے بیچ میں سے لیکن لبود کرنے کے لیے بیچ میں سے دوا نہیں ڈالیں گے. منہ کھول کر کنارے میں سے دونوں کناروں میں سے دوا ڈالیں گے. اس کا نام ہے وجور اس کا نام ہے لبود. وفي روایت عائشہ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث عباد بن منصور باب ما جاء في التداوی بالحناء. مہندی آپ حضرات سب جانتے ہو عورتیں لگاتی ہیں رنگ چھوڑتی ہیں وہ مزاج کے اعتبار سے ٹھنڈی ہوتی ہے. بس اگر زخم پر یا پھوڑے پر اس کو لگایا جائے تو سکون بھی ملے گا درد بھی ہٹے گا اور علاج بھی اچھا ہے. بعض لوگوں کی ایڑیاں خوب پھٹتی ہیں اگر وہاں مہندی لگائی جائے اور مسلسل کئی دن تک لگائی جائے تو ایڑیاں نرم ہو جائیں گی. پر جب ایڑیاں نرم ہو جائیں گی تو خود بخود پھٹن دور ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہے سلمہ نام ہے. جب بھی حضور کو زخم ہوتا ہے یا پھوڑا پھنسی ہوتی تو آپ سلمہ سے کہتے رضی اللہ عنہ وہ مہندی تیار کر کے حضور کو دیتے اور حضور اس پھوڑے پھنسی پر مہندی لگا دیا کرتے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا فاعل مولى لآل رافع علي بن عبيد الله البدري. یہ جدگاہی سلمہ رضی اللہ عنہ ہے. وكانت تخدم النبي
النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی خدمت کیا کرتی تھی. قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم نہیں ہوتا تھا اور پھوڑا نہیں ہوتا تھا، مگر آپ مجھے حکم دیتے کہ میں اس پر مہندی لگا دوں. ترجمہ سمجھا رہا ہے؟ یعنی حضرت سلمہ سے کہتے وہ مہندی بنا کر تیار کر کے حضور کو دیتی اور حضور اس جگہ پر وہ مہندی لگا دیا کرتے. هذا حديث غريب انما نعرفه من حديث فائد وروى بعضهم عن فائد فقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى وعبيد الله بن علي اصح وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه باب ما جاء في کراہیت الرقیہ. میں نے ابھی بتلایا دعا تعویذ ممانعت والی روایت بھی ہے اور اجازت والی روایتیں بھی ہیں، اور امام ترمذی نے دو باب قائم کیے ہیں. پہلے باب میں ممانعت والی روایتیں لائے اور دوسرے باب میں اجازت والی روایتیں لائیں، اور اس طرف اشارہ کیا کہ ممانعت والی روایت دور اوپر کی ہے اور بعد میں حضور نے اجازت دے دی. اور ممانعت کب ہے؟ جب آدمی علاج کی ذات سمجھے، اور اگر علاج کی سبب جانے تو دعا تعویذ کی اجازت ہے. اوپر میں تقریر کر چکا ہوں، اب دوبارہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عبارت کرنا کافی ہوگا. السلام علیکم.